علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے۔ کہ آپ سمجھ رہے ہیں، دیکھیں ہم لوگ تو بڑے ریلیکس ہیں، نو ٹینشن نہیں ہے، دعائیں مارنا مولا آ جائیں گے، سب کہانی ختم ہو جائے گی۔ اتنا آسان نہیں ہے، اتنا آسان نہیں تھا۔ بنی اسرائیل دعائیں کرتی رہی کہ پروردگار بھیج اس کو جو مجھے نجات دے ہماری قوم کو۔ خوب خدا نے بھیجا حضرت موسیٰ کو، بھیجا۔ حضرت موسیٰ آئے، حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو لے گئے اپنے ساتھ۔ آپ کے سامنے واقعہ قرآن تعریف کر رہا ہے، دریائے نیل میں راستے بن گئے، دریائے نیل میں راستے بن گئے، یہ راستوں کو کراس کرتے ہوئے ادھر چلے گئے۔ معجزہ دیکھا انہوں نے، فرعون کو ڈوبتے دیکھا انہوں نے۔ وہاں جائے، قرآن کہتا ہے گزرے، دیکھا ایک قوم بتوں کی پوجا کر رہی تھی۔ انہوں نے کیا کہا حضرت موسیٰ سے؟ قرآن کی آیت ہے کہ اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسے معبود بناؤ۔ یعنی وہ قوم جو نجات مانگتی ہوئی، معجزے دیکھتی ہوئی آئی، اور اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسے بت بناؤ۔ کیا وجہ تھی؟ کیا وجہ تھی؟ حضرت موسیٰ جب غیبت میں گئے، جب کوہ طور کی طرف، اور 10 دن بڑھ گئے، تو یہ جب واپس آئے تو یہ سامری کے بنائے ہوئے اس جانور کا، اس گوشالے کو کہنے لگے کہ یہ موسیٰ کا رب ہے۔ کیا وجہ ہے؟ قرآن کیا ہمیں بتا رہا ہے؟ قرآن ہمیں قصے کہانیاں جو سنا رہا ہے، واقعات جو سنا رہا ہے، یہ کس لیے ہے؟ قرآن کہتا ہے میں عبرت کے لیے سنا رہا ہوں، تم اس سے لیسن لو، تم اس سے دیکھو کہ ویئر یو آر اسٹینڈنگ۔ آج کل کے دور میں ابھی امام نہیں ہے ہمارے پاس، مطلب ظاہراً نہیں ہے امام، غیبت میں کتنے سامری پیدا ہو گئے، کتنے سامری کی دکانیں پیدا ہو گئی ہیں۔ ایک کہتا ہے میں اچھا ہوں، ایک کہتا ہے میں اچھا ہوں۔ تو چلے ریلیجن تو اٹس اے فار ٹاک کہ اگر آپ ڈفرینٹ ریلیجن کی بات کریں، بٹ اسٹل دا آئیڈیالوجیز جو دنیا میں گھوم رہی ہیں، جو ریلیجن سے بھی اپنے آپ کو کہتی ہیں ہم فراتر ہے، مگر آپ چلے سب کو چھوڑ دیں، آپ خود اپنے تشیع میں آئیں، کتنی دکانیں کھل گئی ہیں، یہ پڑھ لو، یہ یوں کر لو، یہ صحیح نہیں ہے، وہ صحیح نہیں ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب آپ کو گریب کرنے کے لیے ہے، کہ آپ کے ذہنوں کو اصل ہدف سے دور کر دیں۔ آپ صحیح کیسے ہوں گے؟ اب آپ بولے مولانا پھر ابھی کیا کریں؟ وہ سٹیپ ڈھونڈیں جو کربلا والوں کے قدم تھے۔ ساری زندگی کیوں کہا گیا کہ وہ امام حسین کی مجلس برپا کرو؟ تاکہ سمجھو کہ امام حسین کے اصحاب کا راستہ کیا تھا۔ پہلی چیز جو امام حسین کے اصحاب کے اندر، خوبیاں تو بہت ساری ہیں، لیکن علماء بیان کرتے ہیں کہ پہلی چیز وہ یہ تھی کہ قلب پاک تھا۔ جب قلب پاک ہوتا ہے تو پھر دوسری چیزیں نہیں گھستی ہیں اندر۔ اگر دل میرا پاک نہیں ہے، اس کو میں صحیح نہیں کر رہا، اگر اس کے اندر دوسری محبتیں ہیں، تو یہ پھر میرے کوئی بھی جب میرے اندر گڑبڑ ہوگی تو میں باہر سے لینے والی چیزوں کو فلٹر نہیں لگاؤں گا، آنے دوں گا، اور جب وہ آئیں گی، مثلا اگر کھانا بنایا، ایک ہماری سسٹر کسی مائل بہن میں کھانا گھر میں کھانا بنایا، کھانا خراب بن گیا مثلا، اب آپ خراب بن گیا، جل گیا، برن ہو گیا، ذائقہ، اب آپ اس میں دنیا کے اچھے مسالے ڈالتے رہیں، وہ کیا ہوگا؟ وہ خراب کی بجائے اور بدتر ہو جائے گا۔ جب اندر ہی گڑبڑ ہے تب آپ کچھ بھی ڈالیں گے، یہ گڑبڑ اور بڑھے گی، یہ پھر نہیں نکلے گی۔ جو آج ہمیں عجیب عجیب سی آئیڈیالوجیوں کی آوازیں آتی ہیں، قرآن کیا بتائے گا، پرانا زمانہ ہو گیا، یوں ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ سب کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ اندر گڑبڑ ہے۔ اسی لیے ماہ رمضان یہ اپرچونٹی دے رہا ہے کہ اپنے آپ کو اندر صاف کرو۔ ماہ رمضان کے روزے واقعاً ایسے ہیں کہ انسان کے گناہ کو دھو دیتے ہیں، حتیٰ ایک شخص کو افطار کرا دینا، مولا کائنات کہتے ہیں کہ انسان بالکل ایسی جیسے 30
بندوں کو اس نے رہا کروا دیا، 30 لوگوں کو، غلاموں کو رہا کر دیا اس نے۔ ایک نیک کام، ایک سٹیپ آپ کو بہت فار اوے لے جائے گا۔ ادھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے۔ علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے۔